كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، للانسان انسان، لیطغی سرکش ہو جاتا ہے، ان جب کہ رآہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا بے پرواہ یا غنی، انا تحقیق الی طرف ربی کا پروردگار تیرے کی رجع لوٹ کر جانا ہے. ارأیت آیا تو نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو جو ینہا منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت بھلا دیکھو، ان اگر کانا یہ ہو، علی پر، ہدا راہ راست پر، او یا امرا حکم کرے، بالتقوی پرہیزگاری کا، ارأیت بھلا دیکھو تو، ان اگر کذب اس نے جھٹلایا حق کو، وتولی اور منہ موڑا، علم کیا نہیں، یا علم وہ جانتا، بأنہ کہ اللہ تعالی یرا دیکھ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، لئن اگر، لم نہ، ینتہی وہ باز آیا، لنسفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ وہ پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی ہے، خاطئۃ خطا کار ہے، فلیدعو پس چاہیے کہ بلا لے، نادیہ اپنے یاروں کی مجلس، سندعو ہم بھی بلا لیں گے، زبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ نہ مان بات اس کی، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور قرب حاصل کر اللہ تعالیٰ کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ پچھلی بار ہم نے سورہ
العلق کا ایک حصہ کیا تھا، جو ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، جو پہلی وحی کی بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اب آج ہم اس کا دوسرا حصہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آیت 6 سے لے کر 19 تک ختم تک آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں اس کی شان نزول کے حوالے سے۔ تو سورہ علق آیت 6 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس وقت نازل ہوا جب اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے سے اعلانیہ نماز پڑھنا شروع کی، اور ابو جہل نے دیکھا اور سب لوگوں نے بھی دیکھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا بھی اور دھمکا کر اس نے آپ کو روکنا چاہا اس کام سے۔ یعنی اسلام کی اعلانیہ تبلیغ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز ادا کرنی شروع کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ طریقہ آپ کو سکھایا اور کس طرح سے پڑھنی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا 2 بار آپ کو، ایک بار اول وقت میں اور ایک بار آخر وقت میں، اور کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر قریش نے پہلی بار یہ محسوس کیا، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے کوئی اور نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ دوسرے لوگوں نے تو صرف حیرت کی نگاہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مگر ابو جہل جو تھا اس کی رگ جہالت بھڑکی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر دھمکیاں دینی بھی شروع کر دیں کہ اگر تم نے یہاں پر اس طریقے سے عبادت کی تو میں تمہارے ساتھ یعنی اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ اس نے آپ کو دھمکایا۔ اب آیتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جبکہ وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں دیکھتا، بے نیاز دیکھتا ہے، تو وہ جو ہے اکڑنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، غرور اور تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اور یہاں پر ایک عام انسان کی بھی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جاتا ہے، نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں، تو اس کا رویہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اپنے کمال کی وجہ سے ملا ہے، اور میں ہوں ہی اس قابل کہ یہ سب چیزیں مجھے ملنا چاہیے تھی، اور جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کے اندر سرکشی اور بغاوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہاں سے اگر ابو جہل کے حوالے سے بھی ان آیات کو ہم دیکھیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال بھی دیا تھا، اور وہ علم والا بھی تھا، اور اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا، یعنی حکمتوں کا باپ، حکیمانہ فیصلے کرنے والا سردار، اور اس کا نام تو عمر بن ہشام تھا، مگر وہ جو ہے اپنے آپ کو ابو الحکم اس کی کنیت تھی کہلواتا تھا۔ مگر اس کی ان جہالتوں کی وجہ سے اس نے جو بدتمیزیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور اسلام کے ساتھ جو اسے خاص طور سے دشمنی تھی، اور صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے پھر اس کا نام ابو جہل پڑ گیا تھا، ابو جہل اس کا پھر نام ہو گیا، حالانکہ وہ سب سے پڑھا لکھا آدمی تھا مکہ کا۔ تو علم کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے جو انسان کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ والی جو سرکشی آ جاتی ہے نا انسان کے اندر، تو یہ جو ہے اس کے لیے تباہی کا اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور مال جتنا زیادہ اس کو مل جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں جتنی زیادہ مل جاتی ہیں، تو ان پر تکبر کرنے لگتا ہے اور اترانے لگتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنی سب، یہ میری کمائی کا نتیجہ ہے، یا مجھے اپنی جو ہے محنت یا میرے اپنے کمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، اور کسی کی عزت نہیں کرتا، بدتمیزی کرنے لگتا ہے، جہالت برتنے لگتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عرب معاشرے میں جو اس وقت عالم تھا انسانوں کا یا انسانیت کا جو حال تھا کہ وہ کیسے تھے، وہ لوگ بالکل جاہل، اجڑ، گنوار
اور کوئی بھی انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، نہ اخلاق تھا، نہ کردار تھا، اور کس طریقے سے اسلام نے آ کر ان کو تمام کا تمام چینج کر دیا اور کس طریقے سے وہ کیا سے کیا بن گئے۔ تو یہ سارا کردار اور اخلاق جو ہے ان کے اندر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ اور یہاں پر اس کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے علم ہونے کے بعد میں اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا، وہ اس نے قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا کہ نہیں، میرے پاس تو بہت علم ہے، مجھے ان کی بات سننے کی یا ان کی بات سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک کچھ شک نہیں ہے کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان کو جو ہے انسان کی سرکشی ختم کرنے کے لیے، اس کی بغاوت اور تکبر ختم کرنے کے لیے صرف اور صرف آخرت ہی ایسی چیز ہے، جواب دہی کا احساس کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو پھر انسان سیدھا چلتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہی یاد دلایا کہ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی یہ بھول گیا ہے کہ مجھے اللہ سے بھی ملاقات کرنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا، ارائیت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، ینہا نہا سے ہے روکنا، جو منع کرتا ہے۔ اور یہ ابو جہل کے حوالے سے ہی یہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں، اور اس میں اس کو ڈائریکٹلی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، مگر یہاں پر نام نہیں لیا گیا اس کا، مگر اسی کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ منع کیا، روکا، عبداً اذا صلی، جب ایک بندے کو کہ وہ نماز پڑھنے لگتا، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس حرم میں نماز پڑھنی شروع کرتے، تو یہ آ کر اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے آ کر دھمکیاں دینی شروع کی۔ اور اس نے جو ہے حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا تو وہ آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہوا، یہ تم تو پاؤں رکھنے جا رہے تھے تو یہ کیا ہوا، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ یہ احمد اور مسلم اور نسائی اور بہقی کی روایت ہے۔ اور ایک اور بخاری کی روایت ملتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر کو پاؤں تلے دبا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ اس کو اعلانیہ پکڑ لیں گے، یعنی اگر وہ اس کام کے لیے آگے بڑھا تو اعلانیہ اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ لیں گے۔ بخاری، ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندے کو وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک یہ خاص محبت کا انداز ہے کہ ہمارے ایک بندے کو جسے کہ ہم نے نماز سکھائی ہے اس کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر جب اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور اس طریقے کا اگر ہم ذکر دیکھیں تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، یا قرآن کی جو آیات ہیں تو وہی نہیں تھی صرف، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ جو بھی سکھایا جاتا تھا تو وہ الگ سے اس کے علاوہ بھی جو وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ، تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا ہے۔
یعنی ارائیتا ان کانا علی الہدا او امر بالتقوی، یعنی ایک تو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں اور پرہیزگاری کی یعنی نیکی اور تقوی کی باتیں بتا رہے ہیں، اور نماز سے زیادہ اچھی کیا چیز ہے، راہ راست کی طرف بھی بلا رہے ہیں۔ تو یہ دو کردار ہمارے سامنے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو اللہ کا فرما بردار جو نماز پڑھ رہا ہے اور ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے، اور دوسروں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کی طرف دعوت دے رہا ہے، نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اور دوسرا کیا ہے، دوسرا کردار جو بتایا گیا ہے وہ ارائیتا ان کذب وتولی، اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ تو دو جو ہیں خامیاں کہ ایک تو منہ موڑ رہا ہے وہ اور جھٹلا رہا ہے، خود بھی عمل نہیں کر رہا اور اس کو جھوٹا بھی ثابت کر رہا ہے اور منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ چل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی اور جو دھمکی دینے والے ہیں، نماز سے روکنے والے ہیں، ان کو بھی، سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کا حساب ہوگا اور سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ تمہارے پروردگار کی طرف ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہیں حساب کتاب اور فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سب چیزیں اعمال نامے تیار کروائے جا رہے ہیں، وہاں پر سب کا حساب ہوگا کہ کس نے نماز سے روکا اور کس نے نماز پڑھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہاں پر بتایا کہ وہ اگر مخالفت سے، دشمنی سے اور جھٹلانے سے، اس سے منہ موڑنے سے، اور جو آپ کے ساتھ وہ جہالت برت رہا تھا اس سے اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی سے اس کو پکڑ لیں گے۔ صفا کہا جاتا ہے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر سختی سے کھینچنا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اس کو اس طریقے سے اس پیشانی کے اس کے بالوں سے پکڑ کر کیسے گھسیٹیں گے، اس کا یعنی پورا جو پیشانی کے صرف بال کہا گیا ہے مگر یہ پورا سر اس سے مراد ہے، یعنی انسان کو اگر قابو میں کرنا ہو تو اس کے بال پکڑ کے، مجرموں کو کس طریقے سے کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، تو اگر اس کے بال پکڑ لیے جائیں سر کے آگے کے پیشانی کے تو وہ ہل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور وہ پیشانی بھی کیسی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے آگے نہیں جھکی ہے، ناسیتن وہ پیشانی ہے، کاذبتن جھوٹی ہے، خاطیہ خطا کار ہے، ناسیتن کاذبتن خاطیہ، یعنی اس جھوٹے خطا کار پیشانی کے بال وہاں سے اس کو پکڑ کے کھینچا جائے گا، کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کے آگے نہیں جھکا اور وہ خطا کار پیشانی ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر کھینچے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس چاہیے کہ وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اور ہم اپنے موکلان یعنی دوزخ کو بلا لیں گے، یعنی ہم اپنے دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اس کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا کہ تم یہاں پر نماز مت پڑھنا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس بلبوتے پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اس کو احمد اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے حمایتی بہت زیادہ ہیں، اس میں اگر میں کہہ دوں تو تمہیں یہاں پر چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جواب میں کہا ہے کہ سند الزبانیہ، کہ ہم بھی اپنے فرشتوں کو، دوزخ کے جو فرشتے ہیں، اور زبانیہ کے معنی ہوتے ہیں، ایک زبانیہ کا معنی دھکا دینے کے میں بھی آتا ہے، ایک داروغہ، اور جہنم کے جو گارڈ ہیں، جو پولیس ہے، جو وہاں کے فرشتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر کہا گیا ہے۔ اور قتادہ اس کے حوالے سے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں زبانیہ کے کلام عرب میں پولیس کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے زبانیہ۔
اور زبن کے معنی دھکا مارنے کے یا دھکا دینے کے ہیں۔ تو بادشاہوں کے جو درباروں میں چوبدار ہوا کرتے تھے، جو گارڈ ہوتے تھے، وہ اسی غرض کے لیے رکھے جاتے تھے کہ بادشاہ اگر ناراض ہو جس سے تو اس کو دھکے مار کے وہ باہر نکال کر باہر رکھ آتے تھے یا باہر پھینک آتے تھے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اپنے حمایتیوں کو اگر بلانا چاہے تو بلا لے، ہم اپنی پولیس یعنی اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں کو جو عذاب کے فرشتے ہیں ان کو بلا لیں گے اور ان کے سارے حمایتیوں کی وہ 1 منٹ میں خبر لے کر رکھ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ منع کریں اور آپ نماز چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ان کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ اور یہاں پر سجدے سے مراد جو ہے وہ نماز لی گئی ہے، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بے خوف اسی طرح سے نماز پڑھتے رہو اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور اسی کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ سب اسی وقت جب یہ آیت پڑھی جائے تو سجدہ کر لیں۔ اگر ہم نماز کے علاوہ تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی دعا اگر یاد ہے تو وہ یاد کریں ضرور اور وہ اس میں پڑھیں، اگر نہ یاد ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا جائے۔ اور اگر نماز کے اندر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں سجدہ آتا ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور واپس کھڑے ہوتے بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور صحیح مسلم کے حوالے سے سجدے کی دعا ہمیں ملتی ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیری ہی لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لائی اور تیری ہی فرما بردار ہوں۔ میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا، شکل و صورت دی اور اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے بے شک۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بار بھی ہم اگر ایک نشست میں بیٹھ کر جتنی بھی بار ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں تو وہ ہم ایک ہی سجدہ کریں گے، اور یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ جتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں اتنی دفعہ سجدہ کریں گے۔ تو جتنی بھی بار ہم ایک دفعہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں تو ہم صرف سن رہے ہیں تو ایک ہی بار سجدہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ اب یہ صورت مکمل ہو گئی آج۔ اب آئندہ اس کو تھوڑا سا تدبر اور عمل کے حوالے سے دیکھیں گے اور غور و فکر اس پہ، یہ بڑی اہم صورت ہے، آپ سب بھی کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ اس کا تھوڑا حصہ دیکھیں گے، تھوڑا نہیں مکمل اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں باتیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، اس پر ہمیں پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔